آپ اپنے آپ کو باقاعدہ مہاجروں کی جماعت کے طور پر بھی نہیں ڈیولپ کر پائے اور ایک طرف متحدہ ہے. ڈیولپ نہیں کر پائے کا لفظ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ہم آج بھی اپنے آپ کو مہاجر قومی موومنٹ کہتے ہیں اور ہم نے مہاجر جدوجہد کی. ایک ڈیولپ جماعت کی ایک ڈیولپ جماعت کے لیے مینڈیٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے. آج عمران خان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو کیا وہ ڈیولپ جماعت نہیں ہے؟ ڈیولپ جماعت ہے. عمران خان جہاں جلسہ کرتا ہے بڑے لوگ آتے ہیں, میں دیکھتا ہوں آفاق احمد صاحب کب جلسہ کرتے ہیں. آفاق احمد نے جب جلسے کیے تو آفاق احمد کے جلسے بھی ریکارڈ پر موجود ہیں. یاد ماضی ہزار آ رہا ہے. آپ بتائیں آج میں آیا ہوں کب جلسے کریں گے؟ میں کروں گا جلسے. آج آیا ہوں تو ظاہر ہے کہ جلسے بھی کروں گا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور اگر میرے خلاف دیکھیے, اگر الطاف حسین میرے خلاف پوری طاقت کا استعمال, اپنی پوری بارگیننگ پوزیشن میرے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ الطاف حسین کو پتا ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ ایک حقیقت ہے. آپ کو منانے کی کوشش کی؟ منانے کی کوشش کی. کیا ڈیل آفر کی گئی؟ کوئی ڈیل آفر نہیں کی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے, اور مطلب انہوں نے جو میسیجز دیے, میں نے ان سے کہا کہ اپنے خام خیالی ختم کیجئے, یہ احمقانہ اپنی سوچ ختم کیجئے. اور اگر میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب کراچی خدا نہ خواستہ الگ ہونے جا رہا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے آپ کو کوئی گارنٹی دی ہے تو آپ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. اچھا, آپ نہیں سمجھتے کراچی کے امن کے لیے اور سندھ کے امن کے لیے وہ پوسچر, وہ پالیسی جو متحدہ نے اپنائی وہ بڑی اہم ہے؟ ان کی رابطہ کمیٹی میں ایک پختون بھی ہے, سندھی سپیکنگ بھی ہے, پنجابی بھی ہے, بہت سارے بے روزگار لوگ ہیں جنہیں تنخواہ چاہیے تھی, وہ وہاں موجود ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سندھی موجود ہیں. مطلب تنقید برائے تنقید, میں تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا ہوں, حقیقت بیان کر رہا ہوں. اب اصلاح تو نہیں کریں گے نا آپ متحدہ, اصلاح تو نہیں کر رہے ہوں, تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے؟ نہیں, میں تنقید برائے ایک پارٹی. اور میں جب نواب شاہ میں تو نہیں دیکھا بے روزگار, نواب شاہ پنجابی کہہ رہا ہے کہ بڑے خوش ہیں متحدہ. مجھے یہ بتا دیجئے, نورانی صاحب کو کرٹیسائز کیا گیا. نورانی صاحب کیونکہ وفاقی سیاست کرتے ہیں اس لیے وہ مہاجر لفظ استعمال نہیں کرتے. جے یو پی کو کرٹیسائز کرنے کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کو کرٹیسائز کیا گیا, یہ قومی سیاست کرتے ہیں اس لیے لفظ مہاجر استعمال نہیں کرتے. آپ نے قومی سیاست, قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے آپ نے متحدہ قومی بنا کر مہاجر لفظ سے آپ نے انحراف کیا. اس کے بعد بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی, نورانی صاحب نے کسی اور نے اپنے موقف کو بار بار بدلا نہیں ہے, تبدیل نہیں کیا. الطاف حسین مہاجر عوام کو جب ان کے جذبات سے کھیلنا چاہتا ہے کہتا ہے مہاجروں کے قتل ہو رہے ہیں. جب مہاجر ہیں نہیں, اردو بولنے والے سندھی ہیں, تو جو قتل ہوئے تھے الطاف کہتے ہیں کہ اردو بولنے والے سندھیوں کے قتل ہوئے. مہاجر عوام کے جذبات سے جب کھیلنا ہو آپ مہاجر لفظ کو استعمال کر لیجئے, اور ویسے آپ مہاجر قوم کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں. یہ بتائیں, یہ جو ایکسپینشن ہے, ایکسپینشن تو ہے نا, لاہور میں تگڑے جلسے, ملتان میں جلسے, ایک ایکسپینڈ کر کے تو جا رہی ہے نا پارٹی. کہاں سے ملتان سے لوگ شریک ہوئے؟ اور اگر ہوں تو مجھے بتائیے گا. ملتان میں جلسہ ہونے تو دے جلسہ اگر یہاں سے لوگ لے جا کے کر رہے ہیں تو آپ ملتان کے لوگوں کا پھر اگین آپ متحدہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑی اسٹیبلش پارٹی ہے, یہاں سے اتنے تگڑے لوگ لے جاتی ہے, اور کوئی بھی کر لے جلسہ لاہور میں جا کے, یہاں سے لوگ لے جا کے. اگر تمام لوگوں کو اسی طرح کی سیاست کرنی ہو تو میرا خیال ہے پورے پاکستان کے اندر تمام جگہ جلسے ہی ہو رہے ہوں. تو پھر سب سے سمارٹ سیاست الطاف حسین صاحب کی آپ کے خیال میں؟ بالکل طاقتور, اگر کہیں اسلحے کے اعتبار سے ہیں تو الطاف حسین ہے. 25 سیٹیں ہوں گی. طاقت کے بل پر ہے, اسلحے کے بل پر ہے. سر اگر اسلحے کے بل پر سب ہو سکتا ہے تو طالبان بھی اس ملک میں حکومت قائم کر لیتے. طالبان نے اپنے علاقوں کے اندر تو بہت ساری حکومتیں قائم کی, اور پھر فوج کے آپریشن سے فوج کے آپریشن سے یہ بھی صاف ہوگا. فوج آپریشن کیوں نہیں کر رہی؟ فوج جب ضرورت پڑے گی سپریم کورٹ نے کہا کہ شہر میں آپریشن ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط طریقے سے بیان مت کیجئے. سپریم کورٹ نے سو موٹ ایکشن لیا تھا, اس سو موٹ ایکشن میں فائنڈنگز دے سکتی تھی, اس نے فائنڈنگز دی, اس نے حکومت پر ذمہ داری ڈالی کہ یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے, یہاں پر 50% پولیس پولیٹیسائز ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ اس پولیس کو جو پولیٹیسائز ہو چکی ہے اس کو ڈی پولیٹیسائز کرو, یہ انہوں نے ہدایت کی. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو تنظیمیں ملک دشمن سرگرمی میں ملوث ہیں ان کے خلاف ریفرنس حکومت داخل کرے. اس سے سپریم کورٹ صاحب کیا چاہتے ہیں؟ ان کے مینڈیٹ کو جنون نہیں تسلیم کرتے؟ میں جنون تسلیم نہیں کرتا. اور کیا ہو گیا آپ جنون تسلیم کریں گے؟ ڈی ویپنائزیشن ہو جائے, اس کے بعد الطاف حسین مینڈیٹ لے لے, میں تسلیم. تو ڈی ویپنائزیشن اس شہر میں صرف متحدہ کی ہونی ہے, اے این پی اور دوسرے لوگوں کی نہیں ہونی ہے؟ میں اس شہر کی بات. ڈی ویپنائزیشن کا بل تو لے کے متحدہ آئی ہے. دیکھیے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جناب کوئی کام نہیں کرنا, آپ کہیں کہ جناب پورے پاکستان کو ڈی ویپنائز کر دیجئے, بات یہ کہ کہاں اس وقت شدید ضرورت ہے. سر سپلائی کہاں سے ہوتی ہے؟ سپلائی تو کراچی سے ہوئی ہے. ڈیمانڈ ہوتی ہے نا, سپلائی تو کراچی سے ہوئی ہے. وہ کیسے ہوئی ہے؟ کراچی سے قاسم پورٹ سے جو کنٹینرز نکلے, انٹیریئر آپ کے جو شٹل صاحب ہیں, جو ان کی رپورٹس ہیں, تو درے سے اتنا ویپن نہیں آیا جتنا نیٹو کے کنٹینرز نے یہاں سپلائی. تو یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ جو گیا ہے وہ متحدہ کے پاس گیا ہے؟ یہ رپورٹیں آپ کے پاس, اور متحدہ کے لوگوں نے وہ کنٹینرز قاسم پورٹ سے
جب آپ کے لیاقت آباد کے انڈر پاس بن رہے تھے وہ کنٹینرز وہاں لگے, اس کے بعد غائب ہوئے, جن کی مسنگ یہاں سے لکھی ہوئی. کوئی ایک رپورٹ تو بتائے نا کہ جو مجھے متحدہ کا نام لیا ہو. شعیب سڈل صاحب نے بھی اپنی رپورٹ میں متحدہ کا نام یہ یہاں سٹی ناظم کے کہنے پر کنٹینر لگے, قاسم پورٹ سے کنٹینر آئے, یہ بات تو شواہد موجود ہے. سٹی ناظم تو کہہ تھک گیا کہ پولیس انڈر کر دو, اس کے تو انڈر ہی نہیں تھی ساری. مطلب آپ الگ ریاست بنانا چاہ رہے ہیں, پولیس بھی ان کے انڈر میں کر کے. تو پھر ایک بات بتائیں, اگر 2006 سے پہلے نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 2002 سے لے کے اب تک اتنے کنٹینرز مسنگ ہوئے, تو آپ پھر نعمت اللہ خان صاحب پر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے دور میں بھی کنٹینرز ہیں جو انڈر پاس بن رہے تھے اس وقت یہاں مسنگ ہوئے. کنٹینرز کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کنٹینرز میں کچھ ہاؤس ہولڈ آئٹمز تھے, کچھ کنٹینرز اسلحے کے تھے, اور انہوں نے کہا کہ اسلحے کے کنٹینرز یہاں سے غائب ہوئے ہیں. اور اسلحے کے کنٹینرز کیونکہ نیٹو نے کمپلینٹ نہیں کی, جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ نیٹو نے کمپلینٹ نہیں کی, اس کا مقصد ہے نیٹو نے ڈیلیبریٹلی اس اسلحے کو یہاں پھیلانے کی کوشش کی. اچھا, یہ بات بھی آپ مفروضوں کی بنیاد پر میں نہیں کہہ رہا, مفروض بتائیں نا. میں آپ سے اگر سڈل کی یہ رپورٹ ہے شعیب سڈل صاحب کی کہ جناب اسلحے کے کنٹینرز یہاں مس ہوئے, اور اسلحے کے کنٹینر اگر نیٹو نے آپ کو کمپلینٹ نہیں کی کہ پاکستان میں مس ہوئے, اس کا مقصد ہے نیٹو خود چاہتا تھا کہ یہاں پہ کراچی میں اسلحہ تقسیم ہو. اور نیٹو میں سب سے زیادہ ریپرزنٹیشن کس کی ہے؟ امریکہ کی. اور امریکہ پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ مشرف صاحب بھی امریکہ کو فالو کرتے تھے؟ مشرف صاحب امریکہ کو فالو کرتے تھے, یہ بات کہنا مطلب میرے لیے, جب امریکہ پہ آپ ایم کیو پر امریکہ کو اپلائی کریں تو پھر سب پہ کریں نا. دیکھیے این آر او کس نے کرایا سر؟ امریکہ نے کرا دیا. امریکہ نے کرایا نا سر؟ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں امریکہ نے کرا دیا. پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں بھائی, تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ, آپ ایم کیو ایم کے خلاف ہی بولتے ہیں, باقی سب کے خلاف بولتے ہوئے آپ ڈپلومیسی کا کام لیتے ہیں. میں نے مشرف کے خلاف کیا آپ سے کہا نہیں کہ مشرف صاحب نے ہماری تباہی کے اسباب پیدا کیے صرف اپنی حکومت بنانے کے لیے. وہ آپ نے اپنی پارٹی اسپیسیفک بات کی, میں کنٹری اسپیسیفک بات کر رہا ہوں, اس میں آپ نے نا نام ذرا. مشرف صاحب کی جو پالیسیز تھیں یقیناً ملک کے خلاف تھیں, ملک کو نقصان پہنچا اس سے. امریکہ کے حق میں تھی. امریکہ کے حق میں کہنا دیکھیے میرے لیے مشکل ہے, اس لیے کہ جو امریکہ کو سرو کر رہے تھے اس وقت وہ دلائل یہ دیتے ہیں اور میں اس کو ماننے کو تیار نہیں. مطلب آفاق احمد صاحب کسی کی تصحیح کے لیے اور حالات کی بہتری کے لیے بھی بات کرتے ہیں, یا ساری بات بغض ایم کیو ایم اور بغض الطاف حسین صاحب میں نے اگر کرنی ہوتی تو مشرف کے خلاف میں کیوں کہتا؟ وہ آپ نے مشرف کے خلاف بھی اتنی ہی بات کی جتنا آپ کو نقصان ہوا, ملک کے حوالے سے نہیں بات کی آپ نے. میں نے اگر آپ صرف الطاف کو کرٹیسائز کرنا ہوتا یا میں تنقید برائے تنقید کرتا تو میں نے آپ کے سامنے شاہ سید کے اسٹیٹمنٹ کو کہا کہ انتہائی قابل مذمت ہے. بڑی مشکل سے کہا, میں نے دکھا دیا. تو نہیں, میرے علم میں نہیں تھا, خدا کی قسم میرے علم میں. چلے میں آپ کا قسم نہ کہا, جو کہہ رہے ہیں اس کو یقین مانتا ہوں. دولت مرزا نے کنفیس کیا کہ جناب ہم نے الطاف حسین کی ہدایت پر جو ہے وہ شاہد حامد کا قتل کیا اور باقی لوگوں کا قتل کی. تو یہ کوئی سیٹ اپ بنتا ہے؟ آفاق احمد, قوم پرست, ذوالفقار مرزا. کراچی میں امن کے بغیر پاکستان کی ترقی ممکن نہیں ہے. امن ہے ماشاء اللہ آج کل کراچی میں. آپ کی رہائی سے پہلے تھا, بتا اللہ خیر کرے.